ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوني يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلی ارجع إلی الناس لعلهم يعلمون۔ سورۃ یوسف کا درس چل رہا ہے۔ اسی سورت کی آیت نمبر 43 سے لے کر 46 تک تلاوت کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر ڈال دیے گئے تھے، تو وہاں پہ 2 ساتھی اور بھی آئے تھے قید کے اندر، تو ان کے بارے میں پہلے عرض کر دیا تھا کہ ان کو شبے کے اندر بادشاہ نے جیل میں ڈلوایا تھا، کے اندر شبہ یہ تھا کہ یہ دونوں بادشاہ کو زہر دینے کے چکر میں ہیں، اور آپس میں انہوں نے منصوبہ بنایا ہے کہ لوگوں نے ان کو لالچ دی ہے، تو یہ آپس میں مشورہ کر کے زہر دینا چاہتے تھے، تو اسی تحقیق کے بارے میں ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ تو ان دونوں نے خواب دیکھا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے اپنا خواب کا تذکرہ کیا، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے ایک بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور دوسرا جو خواب دیکھا ہے دوسرے نے اس کو سولی پر لٹکایا جائے گا، اس کے سر سے پرندے کھائیں گے، اور یہ فیصلہ ہو کر ہی رہے گا جس کے بارے میں تم مجھ سے سوال کرتے ہو۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا کہ تم میں سے جو نجات پا جائے تو اپنے آقا کے سامنے یہ تذکرہ کر دے کہ ایک بے گناہ شخص بھی جیل کے اندر ہے، اس کو تھوڑا یاد دہانی کرا دینا۔ تو جو ایک کو تو پھانسی دے دی گئی، دوسرا جو بچ گیا وہ بادشاہ کے پاس ہی رہا، شراب پلاتا رہا، لیکن اس کو یہ بات یاد نہیں آئی، شیطان نے اس کو بھلا دیا کہ وہ بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کئی سال تک حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر بھی رہے، 7-9 سال کے تقریباً مدت ہے کہ اس سے وقت تک جیل کے اندر رہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالنے کا پردہ غیب سے انتظام فرمایا کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ بادشاہ خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں، اور ان 7 موٹی گائیں کو دبلی پتلی 7 گائیں کھا رہی ہیں، اور ایسے ہی بادشاہ نے یہ بھی دیکھا کہ 7 گوشے ہیں جو سرسبز ہیں اور دوسرے 7 خشک ہیں۔ اور یہ خواب دیکھنے کے بعد بڑا پریشان ہوا کہ اس خواب کی تعبیر کہیں سے معلوم کی جائے۔ اپنے تمام سرداروں کو، لوگوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے اپنے خواب کا تذکرہ کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس بارے میں مجھے تم بتلاؤ، اگر تم خوابوں کی تعبیر جاننے والے ہو، اس خواب کا کیا مطلب ہوگا جو یہ میں نے سارا خواب دیکھا ہے۔ تو اس وقت ان لوگوں نے، کچھ تو خواب کی تعبیر جانتے تھے لیکن یہ سب مشکل تھا، کوئی بیان نہیں کر سکا، کچھ ایسے تھے کہ جانتے ہی نہیں تھے، تو انہوں نے بادشاہ کو مطمئن کرنے کے لیے کہا کہ یہ پریشان کن خیالات ہیں، اور ہم پریشان کن خیالات کی تعبیر کو جانتے نہیں ہیں۔ اضغاث زغثن کی جمع ہے، یہ گھاس کی مٹھی کوئی ہاتھ میں رکھ لے تو مختلف ہوتی ہے، کوئی چھوٹی کوئی بڑی، تو اس طرح کے ان لوگوں نے کہا کہ یہ ایسے ہی مختلف خیالات ہیں چھوٹے بڑے جو آپ کو آ رہے ہیں، اس بارے میں ہم کوئی خواب کی تعبیر بیان نہیں کرتے، جو اس طرح کے خیالات ہوں اس کی خواب کی تعبیر بیان بھی نہیں کی جاتی، اور نہیں اس کے بارے میں ہمیں کوئی علم ہے، ہم کچھ بھی نہیں بتا سکتے۔ یہ تذکرہ چل ہی رہا تھا تو وہ شخص جس کو رہائی مل گئی تھی جیل سے بھی، اور پھر بادشاہ کے پاس ساقی بن گیا تھا، شراب پلا رہا تھا، اس نے کہا، اور اس کو یاد آیا ایک مدت کے بعد
پھر اس نے بادشاہ کے سامنے تذکرہ کر دیا جس نے نجات پائی تھی۔ کافی عرصے کے بعد اس کو یوسف علیہ السلام کی یاد آئی، اور جب بادشاہ نے خواب پوچھا تو اس نے بھی یہی سوچا کہ ہمیں جو خواب بتایا تھا اس جیل والے نے، اور ہماری خواب کی تعبیر سچ نکلی، میں انہی سے جا کے خواب کی تعبیر معلوم کرتا ہوں۔ پھر بادشاہ سے کہا کہ مجھے اجازت دے دیجئے تاکہ میں جا کے اس شخص سے ملوں جو خواب کی تعبیر آپ کی بتلائے گا، مجھے بھیج دیجئے، مجھے اجازت دیجئے۔ اب جیل کے اندر جانا تو آسان نہیں ہوتا، تو اسے اجازت لینی پڑتی ہے، تو بادشاہ نے اس کو اجازت دے دی کہ آپ کو اجازت ہے، آپ جائیے، اور اس کا انتظام بھی کروا دیا۔ اب بیچ میں کیا ہوا، اللہ رب العزت نے کچھ نہیں کہا، صرف اتنا فرمایا فَأَرْسِلُونِی، اس نے کہا کہ مجھے بھیج دو، اور بادشاہ سے وہ اجازت لے کر وہاں جیل تک جا کے پہنچ گیا۔ جیل میں پہنچنے کے بعد اس نے کہا کہ اے یوسف، اے سچے، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ 7 موٹی گائیں ہیں، ان کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز گوشے ہیں، اور 7 دوسرے خشک گوشے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ ہمیں بتلاؤ تاکہ میں لوٹ کر جاؤں لوگوں کی طرف، اور لوگ اس بات کو سمجھ لیں اور آپ کو جان لیں، تاکہ اس سے آپ کی خلاصی بھی ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف ان کے خواب کی تعبیر بھی نہیں بتلائی، بلکہ ان کے پیش آمدہ تمام باتیں بتلائی، اور اس کا طریقہ بھی بتلایا، جو اس کے اگلی آیتوں کے اندر انشاءاللہ آئے گا۔ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ، کہا بادشاہ نے کہ بے شک میں دیکھتا ہوں 7 گائیں، سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ، کہ 7 موٹی گائیں ہیں، ان کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں۔ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور دوسرا خواب اسی کے ساتھ یہ دیکھا کہ 7 گوشے ہیں سرسبز اور 7 خشک۔ یا ایھا الملأ افتونی، اے میرے سردارو مجھے بتلاؤ، فی رؤیایا، میرے خوابوں کی تعبیر کے بارے میں، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر کو بیان کرنے والے ہو۔ قالوا اضغاث احلام، انہوں نے کہا کہ یہ پریشان کن خیالات ہیں۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم نہیں ہیں پریشان کن خیالات کے بارے میں جاننے والے۔ وقال الذی نجا منہما، اور کہا اس شخص نے جس نے نجات پائی تھی ان دونوں میں سے، وادکر بعد امۃ، اس کو یاد آیا ایک مدت کے بعد، انا انبئکم، میں تمہیں بتلاتا ہوں، بتأویلہ، اس کی تعبیر، فارسلونی، پس مجھے بھیج دیجئے۔ یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف اے سچے، افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف، کہ ہمیں بتلاؤ کہ 7 موٹی گائیں ہیں، ان کو کھا رہی ہیں 7 دبلی گائیں، وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور 7 گوشے ہیں سرسبز اور دوسرے 7 ہیں خشک۔ لَعَلِّی أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ، تاکہ میں لوٹ جاؤں لوگوں کی طرف، شاید کہ وہ اس بات کو جان لیں۔